جنت الحمقا۔ جنت الحمقا۔ تمہید: مضمون مصنفہ ذیل ایک منحقق خاص کی تصویر کا خاکہ ہے جس کی صورت اصلی یہ ہے کہ ہم اور رابنا جن سے ہمارے کچھ اپنی غلط فہمی سے اور کچھ کوتاہ اندیشی سے اعمال قبیحہ یا حرکات ناپسندگی کا مبتلا ہے، اور یا وہ دیکھ کے اس کا حال و مال کے قباحیتوں سے آگاہ ہیں، بلکہ ہم صورتوں کو ان کی خمیازہ سے بھرتے دیکھتے ہیں پھر بھی کنارہ کش نہیں ہوتے۔ تعجب یہ ہے کہ جب اپنی جگہ بیٹھتے ہیں تو اس ارتکاب کو داخل حسن سمجھ کر اس میں افراط اور زیادتی کرنا سرمایہ فخر سمجھتے ہیں۔ ایک شراب خور آدمی یاروں میں بیٹھ کر فخریہ بیان کرتا ہے کہ میں کئی بوتلیں برابر اڑا جاتا ہوں اور اس میں بالکل فرق نہیں آتا۔ دوسرا اس سے بڑھ کر اچھلتا ہے اور کہ میں پانی تک نہیں ملاتا، مگر آواز میں اصلاح تغیر نہیں ہوتا۔ اس طرح ایک عیاش تماش بین اپنی ردی سیاہوں کو کہتا ہے اور نہیں شرماتا۔ دوسرا اس میں اپنی شدت افراطی بیان کرتا ہے اور خوشی سے رنگ رخ چمکاتا ہے۔ ایک دغاباز منشی یا دیوان غبن کر کے آقا کے گھر کو برباد اور اپنا گھر آباد کرتا ہے، اور جو جود عمل فصل حساب میں کیے انہیں مسائل افلاطون کی طرح فخریہ سمجھتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جیسا کرتے ہیں ویسا بھرتے ہیں، مگر خدا جانے وہ کیا شے ہے جس نے ایسا پردہ غفلت آنکھوں پر ڈال رکھا ہے۔ نہ وہ برائیاں معلوم ہوتی ہیں نہ ان پر باز آتے ہیں، اور یہی وہ کوتاہ اندیشی کبھی ایک غلط فہمی کے لباس میں ظہور پاتی ہے۔ یعنی اکثر اشخاص خاص امور میں اپنے کمال پر مفتخر اور نازاں ہوتے ہیں، ہر چند امور مذکور بجائے خود قابل فخر و ناز کیے ہیں، مگر بشرطے کہ اسے کمال نصیب ہو۔ فی الحقیقت اسے غلط فہمی کہنا چاہیے، جو کہ نتیجہ حماقت اور ایک قسم کی کوتاہ اندیشی کا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ بھی ابتدا میں ناواقفیت عوام کے سبب سے رونقیں باز پاتے ہیں، مگر چند روزے طے کر کے گر پڑتے ہیں اور سخت ندامت اٹھاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ کوئی نہ کوئی زمانہ اس قسم کے گناہوں میں خالی نہیں، بلکہ روز بروز حال ابتر نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ مضمون انبیاء جنس کی عبرت کے لیے ایک استعارہ اور کنایہ کی رنگت میں لکھا جاتا ہے، ہرچند یہ رنگت صورت مضمون کے منہ پر ایک باریک نقاب ہے۔ لیکن اگر اہل نظر چند ساعات کے لیے نظر غور کو تکلیف دیں گے تو یہ استعارے اور کنایے صراحت
اور وضاحت کے پہلو میں رکھے ہوئے پائیں گے۔ دل تیرا آپ پردہ ہے دیدار کے لیے، ورنہ کوئی نقاب نہیں یار کے لیے۔ دنیا میں اکثر قباحتیں اور حماقتیں ایسی ہیں کہ ہم سب ان میں آلود ہیں، مگر معلوم نہیں ہوتی کہ درحقیقت اور ہماری رسائی فہم سے بہت اونچے طاق پر رکھی ہے، اور کچھ ایسے ڈھب سے سجائی ہے کہ ہر بدی تین خوبی نظر آتی ہے۔ لطف یہ ہے کہ وہ آلودگی ہمیں کچھ بری بھی نہیں معلوم ہوتی، بلکہ بجائے اس کے رفع کو کرنے یا چھپانے کے خود دکھاتے ہیں، اور آرزوئیں کرتے ہیں اپنی قباحتوں میں ترقیات کے لیے انہیں ترقیات کریں، انہیں میں ہماری قدردانیاں ہوں۔ چنانچہ سینکڑوں واہیات، ہزاروں لغو خیالات نے مسکرافن طرافتوں کی چمن میں وہی ہماری تفریح، طبع و خوش دلی کا سرمایہ ہو رہے ہیں، اور رنگینیاں ہمیں ایسے رنگوں میں رنگین کر کے اپنا جنس کے سامنے جلوہ دیتی ہے کہ ہم بھی انہیں خلتے افخار لیتے ہیں۔ اس فخر بیہودہ اور خیال بے بنیاد کی خوشی میں خدا جانے کیا لطف دیکھا ہے کہ سیانے دنیا داروں نے اس کی دل فریبوں کا اشارہ کرنے کے لیے ایک لطیف اصطلاح چھانٹی ہے، یعنی جنت الحمقاء۔ لطف آخر میں شاید لوگوں کی کچھ غلطی کا خیال ہو، اور جو کچھ میں نے کہا انہیں اس کی نسبت کچھ اور وجہ دکھائی دیتی ہو، لیکن مجھے اب اس کا امتحان کرنا بے جائے، کیونکہ میں جو اس وقت آنکھیں مل رہا ہوں تو یہی خواب دیکھ رہا تھا۔ ابھی سوتے سوتے ایسا معلوم ہوا گویا کسی نے مجھے ایک پہاڑ پر پھینک دیا ہے، مگر عجیب پہاڑ ہے، سبز سے لہلہاتا ہے، پھولوں سے چہچہاتا ہے، جا بچا پانی لہراتا ہے۔ چڑھائی اس کی ہمت بلند کا نمونہ ہے، مگر باوجود اس کے اعتدال پر ہے کہ دم نہیں چڑھنے دیتی، بلکہ ساعت بے ساعت سینہ کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ میں ادھر ادھر پھرنے لگا، اتنے میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا جو میدان فراخ پایا، اور درد سے نظر آیا کہ ایک جگہ آب رواں میں پاؤں لٹکائے کوئی شہزادی بیٹھی ہے، زیور اور لباس سے طاوس اور مرصع کا عالم ہے، مگر آنکھ سے بھیگی ہے، اور ان کی بھیگی آنکھ پر ایک رنگین اینک بھی لگائے ہیں۔ اس سبب سے اسے کوئی شے حالت اصلی پر نظر نہیں آتی۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ ملکہ غلط فہمی یہ ہے کہ کل اہل عالم کی غلط فہمی گویا اسی کی نگاہ پر منحر ہے۔ برابر اس کے ایک اور عجوبہ روزگار نظر آئی کہ اس کے بے انتہا سر ہیں اور دھر ایک جس بات کی پسند یا ناپسند پر سر ہلاتی ہے، تمام جہان کی سراسی طرح ہل جاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پسند عام میں اسی کا نام ہے، اس میں سے ایک غلط نمائی کرتی ہے اور دوسری دل ربائی کر کے جس شے پر چاہتی ہے اس کو
شیفتہ و فریفتہ کر لیتی ہے۔ دونوں رات دن جادوگری میں مصروف ہیں اور تسخیر خلائق کے عمل سے شہرہ آفاق ہو گئی ہے۔ لوگوں کا یہ حال دیکھا تو چاروں طرف سے انبوہ در انبوہ امڑے چلے آتے ہیں، اور اگرچہ آمد کی رستے بھی دور ہے، مگر یہ ہر رستہ انہیں دونوں کی طرف جاتا ہے۔ آنے والوں میں بعض آدمی جو خود آرائی کے رنگ سے سرخ چمکائے ہوئے اور زیبائی کے ردگن سے سر چکنائے ہوئے تھے، انہیں کچھ ہدایت یا اشارت کی حاجت نہ تھی، خود بخود غلط فہمی کی طرف چلے جاتے تھے، اور وہ عالم فریب ایک شخص کو اس کی طبیعت کے موافق اس طرح لبھاتی تھی کہ لٹو ہو جاتا تھا۔ بعض ازواں کچھ ایسی کل مروڑتی تھی کہ خود پسند عام کی پھندے میں جا کر گلا رکھ دیتا تھا۔ غرض کہ اسی طرح پھرتے پھرتے ہم ایک میدان جانفار میں جا نکلے۔ وہاں دیکھا تو پسند عام چہل قدمی کر رہی تھی، اور بہت سے لوگ جو ہم سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے انہیں پھسلا رہے تھے۔ آواز ایسی رسیلی تھی کہ دل مست ہو جاتے تھے۔ جب بات کرتی تھی تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، بولتی تھی تو سانس کے ساتھ خوشبو کی لپٹیں آتی تھیں۔ لطف یہ تھا کہ جس شخص سے بات کرتی تھی جدا زبان اور جدا طرز بیان تھا، جو سنتا تھا یہی خیال کر رہا تھا کہ وہ جوہر بے مثل، جو خاص میری ذات باکمال قابل قدر ہے، اسی کی بابت یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ بس گویا اس جنت بے زوال کا فرمان ملا، جس کا انعام کا استحقاق کلی مجھ میں موجود ہے۔ غرض اسی حال میں ہم سب کچے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کھینچے کھینچے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ مسافت راہ میں یا تو اپنی خوبیوں کی خود آپس میں تعریف کرتے جاتے ہیں، یا اپنی خیال خوبیوں پر آپ ہی اتراتے تھے۔ جنہیں اپنی وضع کا نہ پاتے تھے ان کی ہجو کرتے جاتے تھے۔ کچھ اپنے مدارج کمال پر آپس میں لڑتے جھگڑتے چلے جاتے تھے۔ غرض اسی عالم میں چلتے چلتے ایک باغ نظر آیا، جو اسم بامسمى اندھیرا یا باغ تھا۔ اس کے دروازے پر دیکھے تو غلط فہمی بیٹھی تھی، مگر جس مکان میں وہ بیٹھی تھی وہ عمدن ایسی حکمت عملی سے بنایا تھا کہ صورت اس کی دھندلی سی نظر آتی تھی۔ اس نے کچھ سفید سا لباس پہنا ہوا تھا، جس میں دیکھنے والوں کا ملکہ صداقت کو دھوکہ ہوتا تھا، اور چونکہ شہزادی صداقت پری ایک مشعل بھی ساتھ رکھتی تھی، جس سے اپنے عاشقوں کا حسن خدا آفرین کی خوبیوں کا جلوہ دکھاتی تھی، اس نے اس کا جواب اپنے داہنے ہاتھ پر شیشہ جادو اور بائیں ہاتھ پر سحر سامری کی چھڑی رکھی تھی۔ انہیں ٹوکٹوں سے دلوں کو لبھاتی تھی، اور دھوکے دغا سے سب کو پرچاتی تھی۔ چنانچہ کبھی کبھی بڑی تمکنت سے ہاتھ بڑھا کر اس چھڑی کو اٹھاتی اور منہ سے کچھ پڑھتی تھی۔ اس کے علاوہ نرگس جادو، بہت نازو انداز کے پھول اور نمود نمائش کی کلیاں گودے بھرے کھڑی تھیں، انہیں اہل اشتیاق کے سامنے بکھیرتی جاتی تھی۔
دفعتاً عصا کے آثار آسمان کی طرف ہوئی اور ساتھ ہی اس کے سبب نگاہیں اوپر اٹھ گئیں۔ ایک نیلا قطع آسمان کا ایسا صاف و مزمفہ دکھائی دیا کہ جیسے صبح بہار میں پھل کے فروزی کا رنگ نکھرا ہوا ہو۔ اس فضا میں دلکشا میں ملکہ خام خیال کا محفل نظر آیا۔ آسمان سے باتیں کرتا تھا مگر نامعلوم ہوتا تھا کہ کون سی بنیاد ہے جس پر یہ قائم ہے۔ فقط بیچ بیچ درپیش بادلوں کا ایک زنجیرہ تھا جو جادو کے زور سے ادھر سے ادھر کھڑا تھا۔ اس کی چڑھائی کا راستہ جو ہمارے زیر قدم تھا قوس فضا کی طرح خوش رنگ و خوشنما تھا۔ نسیم جاں بخش جو ادھر ادھر سبزہ پر لوٹتی تھی ہر جھونکے میں عقل و حواس پر جادو کی پوڑیاں مارتی تھی۔ تمام دیواریں طلسمات کے رنگ سے دم میں سنہری تھیں اور دم میں روپہلی۔ سب سے نیچے کے درجے کے ستون اگرچہ باغ الارم والی تراش سے اتارے تھے مگر برف کے تراشے تھے۔ چھت کا گنبد نہایت عالی شان تھا لیکن برج کی جگہ ایک شیشہ کا بلبلہ دھرا تھا۔ اس کے کلش پر طائر خیال کا ہما پر برفیلائے تھرتھرا رہا تھا۔ مسافروں نے وہاں پہنچ کر نہ کوئی دربان پایا نہ کسی کا انتظار کیا۔ جو آیا اپنے جوہر قابلیت کو پروانہ اجازت سمجھتے ہوئے بے دھڑک اندر داخل ہو گیا۔ دربار کے کمرے میں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ بہت سی نمود بے بود صورتیں ہیں ہم ہی میں ملی جلی اہتمام کرتی پھرتی ہیں اور اس انبوہ بے تمیزی میں اپنے اپنے خیالات کے مبعوث جب ایک ایک کے درجے قائم کر کے صفی ترتیب دیتی پھرتی ہیں۔ مدارج عزت بھی وہاں روشن ہوتے ہیں مگر ساعت بے ساعت دھوپ کی طرح ڈھلتے جاتے ہیں اور لوگ طے کے تماشے کی طرح بیٹھتے جاتے ہیں۔ استحقاق پوچھو تو دادا پردادا کے وقت ایسا پھٹا پرانا ساز چوغہ تھا۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔ ایک طرف لاف گزاف تھی جس نے خود اپنی ذات خوش صفاف کا ایک قصیدہ بنا رکھا تھا۔ آپ ہی اس کے اعمال نامے کو پڑھی تھی اور خوش ہوتی تھی۔ اسے اپنا سوا دوسرا ذکر نہ تھا۔ اکڑ تکڑ تھی کہ پنکھوں کے بل چلتی تھی اور امڑتی پھرتی تھی۔ خود پرستی ایک طرف آئینہ کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ ہی اپنے تئیں دیکھتی تھی اور پھولی نہ سماتی تھی۔ کمرے کے صدر میں تخت شاہانہ اور آگے کا ایک شامیانہ اس شان شوکت سے سجا ہوا تھا کہ جس قدر سجاوٹ کی گمان میں گنجائش اور حوصلہ آرائش میں دسعت تھی سب اس میں خرچ ہو گئی۔ تخت پر حالیہ ماہ کا چتر
اس کے نیچے ملکہ خام خیالی مہتاب آتش بازی کا دوپر لگائے پری بنی بیٹھی تھی، جو اس کے خیال پرست تھے۔ وہ اسے پری حسن آفریں کہتے تھے اور زہرہ تانی اعتقاد کرتے تھے۔ ایک نوجوان تخت کی پہلو میں کھڑا تھا اور ہر ایک کو سامنے لا کر سجدے کرواتا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ اس کا رشید بیٹا ہے اور شہزادہ خود پرست اس کا نام ہے۔ اس کی خود پسندی اور خود بینی کا یہ عالم تھا کہ اپنی نظر اپنے ہی بیچ میں غرق ہوتی جاتی تھی۔ ادھر ادھر کی شے اسے اصلاح نظر نہیں آتی تھی۔ اس پر بھی لوگوں کا یہ حال تھا کہ ملکہ سے زیادہ اس کی طرف جھکتے تھے۔ ایک گلاب پاش اس کے ہاتھ میں تھا، بقدر حیثیت ہر شخص کے سر پر چھڑک دیتا تھا اور خود پسندی اور بلندی نظری کے خمار سے دامن میں ان کے آسمان پر پہنچ جاتے تھے۔ تماشا یہ تھا کہ شہزادہ جو ہتھیار فتوحات کے لیے کام میں لاتا تھا، وہ انہیں لوگوں کے لیے چن کر شکار کرتا تھا۔ چنانچہ جس بہادر کو اپنے تیر کا نشانہ کرتا تھا، اسی کا سر کی کلگی نوچ کر اپنے تیر کی پر گیری لگاتا تھا۔ جس نیز سے اہل علم پر وار کرتا تھا، انہیں کے لکھنے کا قلم تھا۔ جس تلوار سے دولت مندوں کے دو یار کرتا تھا، اس کے قبضہ پر انہیں غزالوں سے لے کر سونا چڑھاتا تھا۔ ناظمان ملک کے لیے دامِ تصدیر بناتا تھا۔ پھندے اس کے انہیں بندش تدبیر سے اڑاتے ہوئے تھے۔ صاحب جمالوں کے رخساروں سے گرمی حسن لیتا تھا اور عاشقوں کے ساتھ اسی میں انہیں بھی گرماتا تھا۔ یہاں تک کہ حسن کے پھولوں خود بخود کملا کر رہ جاتی تھی۔ فصیحوں کی زبان سے بجلی کی تڑپ نکالتا تھا اور اپنی آگ میں آپ ہی جل کر خاک ہو جاتے تھے۔ تخت کے نیچے تین جھلیلیں پریوں کا بھیس بھرے حاضر تھیں۔ اول تو خوش آمدید تھی اور بڑی خوش ادائی سے رنگ آمیزی کا خول سنبھالے کھڑی تھی، اور دوسری ظاہرداری کا آئینہ سامنے رکھے اپنے فن کی مشق کر رہی تھی۔ بعد اس کے خوش روازی تھی، جسے اب تک ہم بھیڑ چال کہتے تھے، مگر اسے دربار سے رعنائی اور خوش نمائی کا خطاب ملا تھا۔ اس کا یہ عالم تھا کہ ہر نگاہوں میں گرگٹ کی طرح نیا رنگ بدلتی تھی اور ہزاروں شکاروں کو ایک جال میں گھسیٹتی تھی۔ غرض کہ شہزادہ خود پرست شمشیر کی زور اور تدبیر کی لاگ سے برابر فتوحات حاصل کیے جاتا تھا، اور یہ تینوں دولت خواہ اس کے استحکام اور محافظت میں برابر مصروف تھے۔ ہر کام کا
ہر کام کا مہتم اپنا حق صدقے دل سے ادا کرتا تھا۔ چنانچہ خوشامد جس شے پر ضرورت دیکھتی تھی نیا رنگ چڑھا دیتی تھی۔ ہر دل کے آنکھ کو خوش آتا تھا۔ ظاہر دارینی ایسے ڈھنگ سے نمائش دیتی تھی کہ کیسی ہی بدنما شے ہو خوشنما ہو جاتی تھی۔ خوش رواجی کا یہ عالم تھا کہ موٹے موٹے عیب ہوتے انہیں ڈھانک دیتی تھی، بلکہ ان پر ایسی خوبیاں چھپاتی تھی کہ جنہیں اس سے کچھ لگاؤ بھی نہ ہوتا۔ میں ان حالاتوں کو نگاہ غور سے دیکھ رہا تھا جو ایک آواز دردناک کان میں آئی، گویا کوئی کہتا تھا، ہے آدم زاد، ہے تیری غفلت، خوددرائی سے ہدایت پاتا ہے، غلط فہمی کے دم میں آ جاتا ہے، خود پسندی کے اشتعال سے چمک اٹھتا ہے، خام خیالی کے قدموں پر چل کر تعلیم پاتا ہے، یہاں تک کہ مفلسی اور خواری کے زنجیروں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ کلمے ابھی بے زبان پھیلنے نہ پاتے تھے، جو دفعتاً ایسی ہلچل پڑی کہ تمام انبوہِ وبالا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک طرف سے رستہ کھلتا ہوا معلوم ہوا۔ دیکھو تو ایک بوڑھا نورانی صورت، معقول وضع ہے، جس کے چہرے پر سنجیدگی اور متانت برستی ہے، اسے گرفتار کے لے آتے ہیں، اور جو کلام عبرت انگیز نصیحتاً اس کے زبان سے نکلا تھا، اس کی سزا دینے کے لیے جاتے ہیں، چونکہ وہ ان کے آئین حکومت کے سراسر باعث خرابی تھا۔ یہ معلوم ہوا کہ اس میں جو کچھ کہا تھا فقط اپنے بریء الذمہ ہونے کو کہا تھا۔ اس کا نام ناصح دانش تھا، مگر لوگ اسے بے فر ہوتے تھے، اس بیچارے کی بات سننی بھی گوارا نہ ہوتے تھے، بلکہ اسے ایسی خواری اور راری میں دیکھ کر خام خیالی تو مسکراتی تھی، خود پسندی تیوری چڑھاتی تھی۔ خوشامد اسے ذرا راست باز سمجھتی تھی کہ اس نے اپنا لحاظ کیا کہ برقع اوڑھ کر برابر سے نکل گئی، اور ظاہر داری نے اپنا پنکھا اٹھا کر اس کی اوٹ میں منہ چڑھا دیا، جس نے اس بیچارے کا نام حاسد رکھا تھا۔ کسی نے عیب کو جو کا خطاب دیا، اور رواج نے دھوم مچا دی، اور بداطور سلطنت کے برخلاف بغاوت پھیلانی چاہتا تھا۔ غرض اس پیر دیر نا سال نے ہر طرف سے ذلت ہی ذلت اٹھائی، اور اس جرم میں ایسے لائق و دفائق معززوں کے حق میں گستاخی کی، چاروں طرف سے دھکے کھائے، بلکہ محققی خبر لگی کہ اگرچہ اس وقت نکالا گیا، مگر حکم یہ کہ آئندہ اگر کہیں صورت دکھائی تو اس کے حق میں بہت برا ہوگا۔ بوڑھے بیچارے نے کچھ کہا، اس میں بہت کچھ تو میں آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، باقی باتوں کے لیے سوچ رہا تھا کہ
دیکھیے جس رنگ سے پوری ہوں اتنے میں باہر کی طرف ایک گل اٹھا اور ظلم و ستم اور بے انصافیوں چڑیوں کے برتن اس طرح اڑنے لگے گویا آندھی آئی۔ انہوں نے اس کثرت سے ہجوم کیا کہ دروازہ تیر و تار ہو گیا۔ بے وقوفی اور بے اعتباری نمودار ہوئی۔ تکلیف حتمی رسوائی ہوئی۔ حقارت مفلسی سب آگے پیچھے حاضر ہوئے۔ ان کے آتے ہی ادھر تو خام خیالی جو سونے کی چڑیا بنی بیٹھی تھی، ادھر شہزادہ خود پرست، اس کے ساتھ ساری پریاں دم ہوا ہو گئی۔ ادھر تمام معتقدات اور خواہاں ان کے بھاگ کر کونے گوشے اور سوراخوں میں گھس گئے، مگر ایک شخص میرے پاس کھڑا تھا۔ اسے کہیں سے دوربین ہاتھ آ گئی، چنانچہ اس نے دیکھا کہ دفعتاً بولا کہ وہ گرفتاری کا حکم ہوا۔ وہ 100 آدمیوں کا گول جیل خانے کو چلا۔ 2000 آدمی تہہ خانے میں قید ہونے کو چلے۔ وہ سب اندھیری کوٹھی میں بند ہو گئے۔ مراد اس قید سے زندگی کے عذاب کے دنیا کے دھندے مگر فریب کے جھگڑے تھے۔ جن مکانوں میں وہ لوگ ڈالے گئے اس کی خرابی دیکھنی چاہتا ہوں تو دہلائے پریشاں بدحالی کو دیکھ لوں۔ وہ لوگ اگرچہ یہاں ہائے والے بہت سی کرتے تھے مگر نکلنے کے راستے کی طرف بھی خیال نہ کرتے تھے۔ چنانچہ اس شخص نے ناک چڑھا کر کہا کہ کم بخت اپنی حماقت اور شامت اعمال سے آپ یہاں پڑے ہیں، نہیں تو نہ یہ مکان اس کی شان کے قابل ہے نہ اخراجات اس کے سامان کے لیے کافی ہیں۔ خیر ہم نے ایسے تماشے بہت دیکھے ہیں۔ اب یہ ہلچل ہو چکے ہوں گے، پھر وہی بہار کا سماں ہوگا۔ جب میں نے یہ سنا تو اس کارخانہ کی ناپائیداری نے میرا دل بیزار کر دیا۔ میرے رفیق نے جو خبر دی تھی میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، مگر جب دیکھا کہ یہ بغیر گرفتار ہوتے یہاں سے سر کے گاتوں میں چپکے سے دروازہ کی طرف کھسکا اور رخند اور شخصوں میں جا ملا جو صداقت اور واقعیت کو مانتے تو نہ تھے مگر ان کی شامت اعمال کے گرفتاروں کو دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ جب ہم دروازہ کی دہلیز پر پہنچے تو دل پر صدمہ عظیم گزری۔ یہاں وہاں آ کر غلط نمائی کا پردہ آنکھوں سے اٹھ گیا۔ تب معلوم ہوا کہ اس محفل کی بنیاد بالکل نہیں، معلق ہوا میں کھڑا ہوا ہے۔ اول تو ہم نے سوائے اس کے چارہ نہ دیکھا۔ موت کے کنواں ہیں، آنکھیں بند کرو اور کود پڑو، مگر اس سے پہلے ہوش بے حاصل پر
دل کا ہزار لعنت و ملامت کی، جس نے اس عذاب میں گرفتار کیا۔ اب مقام تعجب یہ ہے کہ جس قدر یہ سب نے اپنے اپنے دل میں غور کرتے جاتے تھے، اتنا ہی محل ہمیں نیچا اتارتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جو حالات ہم اپنے مناسب حال دیکھتے تھے اس کے انداز پر آ کر ٹھہر گیا۔ رفتہ رفتہ تھوڑی دیر میں جہاں ہم کھڑے تھے وہ مقام زمین میں لگ گیا۔ ہم نے نکل کر اپنا راستہ لیا اور محل کی آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ اب یہ نہ کہہ سکتے کہ جو لوگ اس میں رہے اس پر کیا گزری، انہیں ہمارے اتر جانے کی خبر بھی ہوتی یا نہیں؟ تو میں جانتا ہوں کہ نہیں ہوتی خبر۔ جو ہوا سو ہوا، اس میں سوچ میں دفعتاً میری آنکھ کھل گئی۔ خواب و خیال ہو گیا، مگر نصیحت ہوئی کہ اب خام خیالی کے اشاروں پر کبھی نہ چلوں گا اور اس راہ خطرناک میں پھر قدم نہ دھروں گا۔